حیرت ہوتی ہے، ایک صاحب کا فون آیا، وہ کہنے لگے صاحب ممبئی سے تھے، کبھی کبھی نا یہ پڑھ لکھ کے لوگ بھی جاہل بن جایا کرتے ہیں، تو وہ فون کر کے کہنے لگے صاحب یہ حافظ شاہ جمال اللہ کے تعلق سے آپ نے گفتگو کی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا تو کتاب نہ پوچھ، میرے علاقے میں رامپور گیا، ابھی تو مولوی سے پوچھ رہا ہے، کسی کسان سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا ان کی شادی ہے۔ تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، پڑھے لکھ کے لوگ بھی کبھی کبھی گدھے بن جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں حوالوں اور دلیلوں کی کھجلی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی شان کہنے لگے جی میں نہیں سمجھتا، یا میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کیا کسی کے چاہنے سے کوئی ایک لمحے میں بھی حافظ بن سکتا ہے۔ میں نے کہا ابھی طرح اللہ والوں سے پالا نہیں پڑا ہے، ورنہ پالا پڑ جاتا ہے تو ساتھ کچھ یاد رکھا کرتے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے تھے حضور کی معراج کے حوالے سے، ایک شخص کا گزر ہوا، غوث پاک فرما رہے تھے حضور ایک پل میں گئے آئے، اور اسی پل کے اندر سفر جو رہا حضور کا بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی تھی۔ یہ سرکار غوث پاک بیان فرما رہے تھے، تو ایک سرپھرا گزرا، اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پل میں کوئی آسمانوں سے بھی آگے چلا جائے اور پھر واپس بھی آ جائے، میں نہیں مانتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، نہ گھر گیا، ہاتھ میں مچھلیاں تھیں اور وہ مچھلیاں بھی زندہ تھیں۔ اس نے جا کے بیوی سے کہا جلدی کر یہ مچھلی بنا، میں ابھی دریا جاتا ہوں اور بس ابھی آیا، آ کر کے کھانی ہے۔ یہ کہہ کے بیوی کو مچھلی دے کر کے چلا گیا۔ جب دریا میں کپڑے اتار کے اس نے غوطہ لگایا نا، تو جب غوطہ لگایا تو مرد تھا، جب باہر نکلا تو عورت تھی۔ سمجھ گئے؟ غوطہ لگایا تو مرد تھا، وہ باہر نکلا، سر نکالا پانی سے تو عورت۔ حیرت میں وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کنارے پہ دیکھا تو اب کنارے پہ کپڑے بھی نہیں، کافی پریشان۔ کوئی شہزادہ آیا، اس نے کپڑے دیے، کپڑے پہنا کے اپنے گھر لے گیا۔ ایک دیکھو اس نے غوطہ لگایا، لڑکی بنا، یہ اس کے گھر رہا لڑکی بن کر کے، اس سے بچوں کی پیدائش ہوئی، بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پھر کسی موڑ پہ یہ دریا میں نہانے کے لیے آیا، لیکن جب اب اس نے غوطہ لگایا تو جب پانی کے اندر گیا تو لڑکی تھی، جب نکلا تو مرد تھا۔ اس نے دیکھا وہی دریا، وہی جگہ، وہی کنارہ، وہی کپڑے۔ حیرت میں تھا کہ میں نے غوطہ لگایا تو پھر میں لڑکی بن گیا، اب میں کون سی دنیا میں آیا؟ اس نے دیکھا وہی جگہ، وہی مکان، وہی کنارہ، وہی کپڑے، پہن کے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابھی گھر پہ مچھلیاں بھی زندہ تھی، گھر پہ مچھلیاں زندہ تھی، اور پریشان کافی۔ بیوی سے کہنے لگا شریک ہے بتا تو صحیح یہ کیسے ہو گیا، بتا مجھے کتنی دیر ہو گئی گئے ہوئے؟ بیوی نے کہا جناب ابھی تو گئے تھے، اتنی جلدی نہا کے بھی آ گئے۔ کہا تو اتنی جلدی کی بات کرتی ہے؟ میں گیا، میں دریا میں غوطہ لگایا، لڑکی بنا، میں پرسوں کسی کے گھر میں عورت بن کے رہا، میرے بچے بھی تھے، میں نے اس کی نسل کو جنم دیا، اور تو کہتی اتنی جلدی آ گئے؟ اس نے کہا ہاں ہاں دیکھو تو صحیح، تمہیں یقین نہیں ہوتا یہ مچھلیاں بھی زندہ ہے، یہ کام کر رہی تھی یہی بیٹھی ہوئی ہو، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ اس نے کہا مچھلی چھوڑ جلدی چل۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا بغداد والے کی چوکھٹ میں جانا ہے، ان کے قدموں میں جانا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا معافی مانگنی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، چل بغداد والے کی چوکھٹ میں سب سمجھ میں آئے گا۔ غوث پاک تقریر کر رہے تھے، دروازے میں کھڑا ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ مسجد بھی وہی ہے، بیان بھی وہی ہے، باتیں بھی وہی ہو رہی ہے، نہ جلسہ بدلا ہے، نہ مسجد بدلی ہے، نہ مچھلی بدلی ہے، نہ گھر بدلا ہے، نہ محفل بدلی ہے، نہ دن بدلا ہے۔ اشارہ کر کے کہتا ہے بغداد والے ذرا باہر تو آ۔ غوث پاک مسکرا کے آئے،
جیسے باہر آئے ہیں اس نے کہا حضور دیر نہ کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، اپنا بنا لیجیے۔ کہا کس لیے؟ کہا اب تک میں یہ سوچ رہا تھا معراج کیسے ہو سکتی ہے، کوئی پل میں آسمانوں پہ جا کر کے کیسے آ سکتا ہے۔ یقین ہو گیا جو ایک ہی پل کے اندر مرد سے عورت بنے، عورت سے ماں بنے، پھر ماں سے مرد بنے، پھر واپس آئے، اتنے عرصے میں مچھلیاں بھی زندہ ہے، گھر کا کام بھی وہی ہے۔ کا پتہ چل گیا اگر عبد القادر ایک لمحے میں اتنا کر سکتا ہے تو پھر مدینے والا مصطفیٰ کتنا کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح کے گلی میں وہ تاثیر تھی بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی، زور سے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یاد رکھیے گا با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب۔ کچھ بننا چاہتے ہو نا تو بزرگوں کی چوکھٹ پہ جھک کے جایا کرو۔ سمجھے نا بیٹا؟ بزرگوں کی چوکھٹ پہ جھک کے جایا کرو۔ اللہ اکبر، خدا کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا، بریلوی سنی بنایا۔ اور جو بریلوی سنی ہوتے ہیں نا وہ کسی بزرگ کے گستاخ نہیں ہوتے۔ ہاں، ہمیں بریلی والوں نے ہر ولی کا احترام سکھایا، ہر بزرگ کا احترام سکھایا، اور شکر ہے جو بریلی والے ہوتے ہیں وہ کسی سے جلتے بھی نہیں، حسد بھی نہیں کرتے کسی کا۔ مزاج ہے بھائی، ہم ہر ولی والے بھی ہیں، مولا علی والے بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی والا ہوں تو ہم سے پکا علی والا نہیں ہے تو، خالی علی علی کرنے سے علی والے نہیں ہو جاتے۔ قسم خدا کی علی والوں کو ایسے مانو جیسے بریلی کے امام نے دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو خدا کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا۔ اپنے بچوں کو سمجھائیے، کہنا بیٹے مر جانا لیکن بریلویت کو مت چھوڑ، یاد رکھیے۔ آج ضرورت ہے ہماری قوم کو یہ بات سمجھنے کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا مجدد عطا کیا۔ میں کبھی نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں کہ بھئی اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت۔ ہماری قومیں بڑی لڑ رہی ہیں، سیم ہو گئے سیم، اے میرا پیر تیرے سے اعلیٰ، وہ اس کے سیم مانگ رہا تھا۔ بھئی بزرگ کوئی بھی ہو نا، عقل مند لوگ فرماتے ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں نا زبان سنبھال کے جایا کرو، ولیوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کے جایا کرو۔ علماء زبان پہ نظر رکھتے ہیں، ولی دل پہ نظر رکھا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر ولی کا احترام کریں گے، بولو انشاءاللہ ہر ولی کی قدر کریں گے۔ ضروری نہیں حافظ شاہ جمال اللہ ہمارے سلسلے میں ہوں گے تب ہم احترام کریں گے، نہیں جی، ان کا سلسلہ کوئی بھی ہو وہ اللہ کے ولیوں میں آیا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اور جب بھی بزرگوں کی چوکھٹ پہ جایا کرو نا تو چھوٹے ہو کے جایا کرو، بڑے ہو کے نہیں۔ سمجھ گئے میری باتوں کا مطلب؟ چھوٹے ہو کے جایا کرو، بڑے ہو کے نہیں، گردن جھکا کے۔ اور جب بھی کہا کرو نا، کہا کرو حضور کا صدقہ ادا کرو، مانگا کرو کبھی ان سے۔ ہم جب بھی جاتے ہیں مزار شریف تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں حضور 3 بلڈنگ ہو گئی ہے، چوتھی اور کرا دو، 2 گاڑی ہو گئی، تیسری اور کرا دو، ہے 9 لاکھ ہو گئے، 10 کرا دو پورے۔ کبھی جایا کرو تو یہ بھی کہا کرو حضور دعا کرتے اللہ آپ کی طرح ہمیں بھی ولی بنا دی۔ کیا نہیں مل سکتا رب کی بارگاہ سے؟ سب کچھ مل سکتا ہے نا۔ ایک صاحب کہنے لگے بھئی اللہ کرے میری عمر آپ کو لگ جائے۔ میں نے کہا مولوی صاحب بس کیجیے، یہ بات کیوں کہہ رہے میری عمر آپ کو لگ جائے؟ اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، اس سے کہیے وہ آپ کی بھی لمبی عمر کر دے، میری بھی لمبی عمر کر دے۔ ایسا تو ہے نہیں وہ کاٹ کے دے گا تب کسی کو ملے گی، وہ جسے چاہ کے اپنے کرم سے جتنی چاہ کے دے دے، ہاں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شکر ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ولیوں کی نظروں میں رہتے ہیں، ورنہ یہ دنیا تو کب کی ہمیں پیس کے کھا گئی ہوتی، کب کی ہمیں پیس کے نکل گئی ہوتی۔ لیکن کئی غریب نواز مسکراتے دکھائی دیتے ہیں، کئی صابر پاک کا کرم ہے
کہیں وارث پاک کا کرم ہے، ہاں کہیں پہ امام احمد رضا کا کرم ہے، کہیں پہ مارائرہ شریف کے بزرگوں کا کرم ہے، جہاں دیکھو ولیوں کے قدم اور کرم ہے۔ ہم اگر مراد آباد ہی سے چلیں تو آپ دیکھیے ایک طرف سے اگر لائن لگا تو ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ولی بن جاتا ہے، ہر شہر میں۔ تو یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے اللہ والے۔ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک ہے، رات کو قیام فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے کیا بات ہے خضر، اتنی رات کو کیسے آنا ہوا؟ تو حضور فلاں علاقے کا جو ہے نا کتب فوت ہو گیا، کتب لینے آیا ہوں۔ فرمانے لگے غوث پاک صبح تک نہیں رک سکتے؟ جب اتنا کہا نا صبح تک نہیں رک سکتے، تو کہنے لگے حضور رک تو جاؤں گا، لیکن اگر صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ کہنے لگے رک تو جاؤں گا لیکن صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ سے پاک فرمانے لگے بھائی میں ذمہ داری نہیں لیتا، کبھی دیجیے نا کتب، آج جلدی ہے تو ایسا کر میرے تخت کے نیچے سے نکال کے لے جائے۔ اور تخت کے نیچے کون تھا؟ آیا تھا چوری کرنے کے لیے، جب کچھ نہ ملا نا نکلنے کا ارادہ کیا تو آنکھیں پھوٹ گئی، بند، پھر اندھیرا رک گیا، پھر اجالا، پھر نکلنا چاہا، پھر بند۔ اس نے کہا کہاں جاؤں، اب تو یہ سلام بھی پھیرنے والے ہیں۔ انہوں نے سلام پھیرا اور میری آئی نہیں، گھس گیا تخت کے نیچے۔ اس پاک نے کیا فرمایا، جا پھر اگر جلدی ہے تو میرے تخت کے نیچے سے نکال کے لے جا۔ اب خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے پکڑا یہاں سے، وہ باہر زور لگا رہے، وہ اندر زور لگا رہے، وہ کہتے ہیں نکل باہر۔ بولا نہیں آ سکتا، بولے باہر نکل۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا فلاں علاقے میں کتب نہیں ہے، تجھے کتب کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تم سے کس نے کہہ دیا کتب ہو؟ میں تو چوری کرنے آیا تھا، میں تو چور ہوں۔ حضرت خضر کہتے ہیں نادان اب تک چور تھا، اب غوث پاک نے کتب بنا دیا ہے، ہاتھ پکڑ کے چلے تو چور کہتا جا رہا تھا او لوگوں کبھی اس بزرگ کو مت چھوڑ دینا، آیا کرو اس کی چوکر پہ، یہ جب غیروں کو خالی نہیں چھوڑتا تو اپنوں کو کیسے خالی نہیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کرامات غوث اعظم، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو بزرگوں کی بڑی شان ہے، ہمارے حفاظت فرماتے ہیں اللہ والے۔ کبھی ہم سے زندگی میں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کسی سلسلے کا ہو، میرا مشورہ یاد رکھنا، کسی بزرگ کی توہین نہ کرنا، جس کا عقیدہ حد کفر کو نہ پہنچا کبھی اس کی توہین نہیں کرنی۔ یہ یاد رکھیے گا، سنبھالیے اپنے آپ کو بھی، اپنے عقیدے کو بھی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں بزرگوں کا ماننے والا بنایا ہے، بزرگوں کا ماننے والا بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم ایک بات اور غور کریں اپنی زندگی میں، ہم نے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ قدر اگر کی ہے نا تو صرف پیروں کی ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری علماء کی ذمہ داری تھی۔ یہ بھی ذہن میں بات رکھ کے، باتیں کڑوی ہیں لیکن صحیح بات کر رہا ہوں میں، ہماری ذمہ داری علماء کی اتباع تھی، علماء کی پیروی ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم علماء کو کچھ نہیں، صرف 5 وقت کا نماز پڑھانے والا سمجھتے، باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ جبکہ علماء کی ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ بندہ دنیا میں آنے سے لے کر قبر تک، یعنی مٹی کے اندر جانے تک علماء کا محتاج رہتا ہے۔ یہ بات رکھیے گا، علماء کا محتاج رہتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ رے وہ آ گیا مولوی، وہ دیکھو ملا، یہ جملے ہمارے ہوتے۔ سوچو تو صحیح، اگر یہ نکاح نہ پڑھاتے تو ہم پر ہماری بیویاں حلال نہیں ہوتی، اگر یہ نکاح نہ پڑھاتے ہماری مائیں ہمارے باپ پہ حلال نہیں ہوتی، اگر انہوں نے ہماری نماز جنازہ نہ پڑھائی ہوتی تو شاید قبر میں بھی تڑپتے رہتے، انہوں نے کان میں اذان نہ پڑھی ہوتی تو شیطان ہمیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ذمہ داریاں علماء کی ہے، لیکن ہم علماء کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا کام علماء نے امت کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ علماء ہی کی ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ آپ کو ہر خطرے سے آگاہ کرتے ہیں، ہر جمعہ آپ کو سمجھایا کرتے ہیں، ہر جمعے میں بتایا کرتے نماز میں
کتنے فرض ہے, وضو میں کتنے فرض ہے, غسل میں کتنے فرض ہے, لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے تو صاحب بس اتنا کہہ دیا یہ تو نماز پڑھانے والے لوگ ہیں, جنت میں تو پیر صاحب لے کر کے جائیں گے. مجھے بتا تو صحیح, اگر انہوں نے حرام حلال کی تمیز نہ کرائی ہوتی تو میں دیکھتا کون سا پیر تجھے جنت میں لے کے جائے گا. اگر انہوں نے حرام کی تمیز نہ کرائی ہوتی تو پھر مجھے بتا, میں دیکھتا کون سا پیر تجھے جنت تک لے کے جاتا. خدا کی قسم یاد رکھیے گا, پیر بھی تبھی کام آتا ہے جب عمل اچھے ہوتے ہیں. اگر عمل اچھے نہیں ہوتے تو پھر کوئی پیر بھی بچانے والا نہیں. واہ واہ, زندہ باد. یہ ذمہ داری ہے, آپ علماء کی باتوں پہ کام کریں. جس پہ انہوں نے حرام کہہ دیا اس سے رک جائے, جس سے حلال کہہ دیا آپ اس کو حرام نہ کریں. کریں گے انشاءاللہ ایسے, لیکن اللہ کے واسطے جھگڑے, فساد, نفرتیں ختم کرو. اپنی قوم کے رہنما کا احترام کرو, قدر کرو. ہماری قوم, ہم جب اپنے باپ کے نہیں ہو سکتے تو پھر مولوی کے کہاں سے ہو سکتے, اپنی ماں کے نہیں ہو سکتے تو مولوی کے کہاں سے ہو سکتے, اپنی بہن کے نہیں ہو سکتے سگی کے تو مولوی کے کہاں سے ہو سکتے, اپنے رشتہ داروں کے نہیں ہو سکتے تو مولوی کے خاک ہو جائیں گے. تو بھائی جو میں کہہ کے جا رہا ہوں, شاید یہ میری آخری اور پہلی تقریر تمہاری بستی میں ہو. یاد رکھیے گا, خالی جلسوں میں ہاتھ اٹھانے سے جنت نہیں ملتی ہے, عمل کے لیے قدم اٹھانے سے جنت ملا کرتی ہے. عمل کے لیے قدم اٹھانے سے جنت ملا کرتی ہے. کیا دیکھا نہیں ہے تمہیں, بیٹے کو دیکھو مزار شریف پہ 8 دن سے پڑا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے. کیا کر رہا بھائی, کہ یہاں میں چراغ بھی جلاتا ہوں, جھاڑو بھی لگاتا ہوں. ہاں ولیوں کا احترام کر, لیکن تجھے پتا ہے 8 دن سے تیری ماں کو دوا نصیب نہیں ہوئی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ماں ایک خوراک کے لیے تڑپتی رہ گئے اور تجھے مزار کی جھاڑو بچائے گی؟ بھائی تیرا سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے, تیرا سب سے بڑا دعاؤں کی مقبولیت کا قلہ تیری ماں ہے, لیکن کبھی اس سے دعا نہیں. ہمیں تو فخر ہے نا, پیر صاحب بھی ایسے ملے 500 روپے دیکھ کے مسکرا کے کہتے جا جنت تیری کر دی. اتنی سستی جنت ہو گئی, 500 میں بک گئی. ذرا سوچو تو صحیح, آپ تاریخ پڑھ ڈالیے سارے ولیوں کی, اکثر ولیوں کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ اکثر ولیوں کی ولایت کے پیچھے ماں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. اکثر ولیوں کے پیچھے ماں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. اور پیر بھی ہونا تو پھر پیر, خدا کی قسم آپ پیر نہیں ہونا چاہیے, پھر نظام الدین اولیاء جیسا پیر ہونا چاہیے. ہاں وہ مرید بھی ہو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا مرید ہونا چاہیے. آگ لگانے والے مرید نہیں بخشے جائیں گے, سب سے زیادہ کوٹے جائیں گے. لڑانے والے مرید نہیں بخشے جائیں گے, جب تک رگڑ لیے نہیں جائیں گے تب تک جنت نہیں دی جائے گی. حسد, جلن, کسی کو لڑانے کا کام ختم کرو. اور بھائی اگر کر سکتے ہو تو امت کو ملانے کا کام کیا کرو, امت کو ملانے کا کام کیا کرو, لڑانے کا نہیں. یہ امت میرے حضور نے بڑی محنت سے بنائی ہے, بڑی محنت سے بنائی ہے. بیٹا کہہ رہا نہیں جی مجھے 15 دن پیر صاحب کی مزار پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مزار پہ بھی جا, لیکن کم سے کم 15 منٹ ماں باپ کو بھی دیا. دیتے ماں باپ کو 15 منٹ؟ کوئی نہیں دیتا جی. دے گے کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے پیدا کیا, جوان کر دیا, ان کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. اب کیا ضرورت رہ گئی ماں باپ کی؟ بڑی علاق تاریخ بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات. اللہ اکبر. پوچھا گیا آپ ولی کیسے بنے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے پرسوں عبادتیں کی, لیکن مجھے ولی میری ماں کی دعاؤں نے بنایا, میری ماں کی دعاؤں نے بنایا. یہ ضروری نہیں ہے ماں کے پیٹ سے بندہ ولی پیدا ہو تب ولی بنتا ہے, تب ولی بنتا ہے. تاریخ پڑھو آپ, حضرت بشر حافی کی تاریخ پڑھیے. اللہ اکبر. اتنے بڑے شراب کے ڈیلر تھے کہ فیکٹری تھی شراب کی, فیکٹری شراب کی, لیکن خدا جب دے دیتا ہے نا تو پھر ذرا سی نیکی پہ بخش دیتا ہے. رحمت حق بہانہ نہیں جو ہے, اللہ کی رحمت سے بہانہ تلاش کرتی ہے, دریا نہیں بہانہ تلاش کرتی ہے. ہاں ذرا سے بہانے پہ اللہ بخش دیتا ہے. وہ بھائی تم بھی اللہ سے پیار کیا کرو. کتنے لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں,
अगर मैं पूछ लूं ना तो सारे कह देंगे जी मैं प्यार करता हूं। जाओ कभी मस्जिद की गोलक खोल के देखो, उसमें जितने नोट मिलेंगे सारे पुराने के पुराने मिलेंगे। ऐसे ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकाले जाते हैं जिनको टैप लगा करके भी नहीं चलाया जा सकता। कई बार तो ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकलते हैं कि आधा टुकड़ा किसी नोट का है, आधा टुकड़ा दूसरे के नोट का है, जो कहीं नहीं चला गोलक में डाल दिया। तुझसे किसने कह दिया ये खुदा की मोहब्बत है, ये पहचान है खुदा की मोहब्बत की? कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और लोगों तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक खुदा की बारगाह में वो शय न दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने नए नोट अपनी जेब के लिए बचा के रखे, मस्जिद में क्या डाला? फटा नोट। जाकर के देखो तो सही, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तब जाकर के किसी गरीब को तुम देते हो कि ये फला गरीब को दे देंगे। और यार जब तेरे बदन पर रिटायर हुए हैं तब तूने गरीब को कपड़े दिए हैं, तुम किसी गरीब को उस वक्त तक बर्तन नहीं देते हो जब तक उसमें कंटे नहीं पड़ जाते हैं। इसको खुदा की मोहब्बत कहते हैं। नहीं प्यारे, खुदा का प्यार ये नहीं होता है, खुदा का प्यार ये होता है खातून जन्नत है, मौला अली है, हसनैन करीमैन है, दस्तरखान पे चंद रोटियां है, दरवाजों पे साइल आ गया, आज रोजा है। अल्लाह अकबर आके कहा था नबी के घर वालों भूखा हो मुझे खाना खिला दो। हजरत अली ने फातिमा का चेहरा देखा, फातिमा ने मौला अली का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, अपने हिस्से की रोटी लेकर के चली, सैयदा लेके चली। हजरत अली ने कहा फातिमा पर अपनी की ना दे, मेरे हिस्से की भी उठा के दे दे, इसलिए कि जितना तुम खुदा से प्यार करती है उतना अली भी खुदा से प्यार। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कौन सी देते खुदा को? कौन सी देते? जो जूती टूट जाए वो यतीमों में जाएगी, जो जैकेट फट जाएगी दे दो किसी गरीब को सवाब मिल जाएगा, जो ऊनी कंबल में सुराख होगा वो गरीबों के लिए। ये मतलब है खुदा से प्यार। कैसे मतलब कहते? दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया, फिर साहिल आ गया, फिर उठा के दे दिया, तीसरे दिन का फिर उठा के दे दिया, 3 दिन पानी से इफ्तार करके अली के घर वालों ने रोजा रखा, नबी के घर वालों ने रोजा रखा, साहिल आता रहा, देते रहे। आज क्या हिसाब लगाते? भाई मेरे पास ये 100 रुपये, अगर ये दे दिए ना तो कल पूरी पाई की खाऊंगा। हिसाब लगा लिया, मस्जिद में बैठ के कोई नोट है पुराना सा, सबसे पुराना नोट निकाल के देते। ये अल्लाह से प्यार हमारा? खुद सोचो यार, सोच रहे होगे ना? हमने जलसा कराया, मौलवी जन्नत नहीं बांट रहा, बांटेगा भी नहीं। मौलवी के बाप की जन्नत नहीं, रसूल पाक की जन्नत है। जो बांट के जाए ना उसका एड्रेस मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए जन्नत। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा करके सोच, तूने खुदा से कितनी वफा दी, तुझे खुदा ने क्या न दिया। और यार लोग कहते हैं कि कब्र में जाके ऑक्सीजन खत्म हो जाए बंदा मर जाता है। उस रब के लिए तूने क्या किया जिसने 9 महीने तुझे डबल कोट के अंदर बल्कि 7 खालों के अंदर तुझे महफूज रखा। तेरी सांसें भी चलती नहीं, तेरी धड़कनें भी चलती नहीं। है कोई इतना प्यार करने वाला तुझे? आज शराब पी रहा है जवान, शराब शादियों के नाम पे देखो पार्टियां चल रही हैं, कह बियर है बियर। उसने मौलवी साहब चूसे हमें बेवकूफ बना रहा है। मौलवी बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो हुजूर के इल्म का वारिस होता है। बेवकूफ न समझ रहे टोपी वालों को। हमने ये टोपियां जो ओढ़ी है ना, किसी ने तमंचा नहीं रखा कान पे कि टोपी ओढ़ वरना गोली मारेंगे, कुर्ता पहन वरना तबाह कर देंगे, पजामा पहन वरना गला काट देंगे। हम भी चाहते तो तुमसे बेहतर कोट पहन सकते थे, तुमसे बेहतर कैप लगा सकते थे, तुमसे अलग मयार के चश्मे लगा सकते थे, लेकिन खुदा की कसम हमने जमाने को नहीं देखा, हमने देखा कि तो मदीने वाले के चेहरे को देखा है। हमने ये नहीं देखा जमाना क्या कहेगा, हमने टोपी इसलिए लगाई है हुजूर क्या कहेंगे, हमने कुर्ते इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने दाढ़ी इसलिए रखाई है कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने ये लिबास इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। और खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो बलंदे। बात है वापा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, उसने कब हमें जिंदा रखा? जब हम कई खालों के अंदर थे, कई खालों के अंदर। जो लोग नबी के
معراج پر اعتراض کر کے یہ کہتے ہیں نا جی اگر اوپر چلے جاؤ تو آکسیجن ختم، پھر وہ زندہ کیسے؟ مجھے بتا، اگر عام بچہ ماں کے شکم میں زندہ رہ سکتا ہے تو پھر میرا نبی آسمانوں کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی کے لیے دل کی محتاجی ہوتی ہے، خدا کی قسم میرا نبی دل کا محتاج نہیں ہے، میرا نبی دل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ میرا نبی روح کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جو تو بھائی سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے گا؟ میں بہت زیادہ ہارڈ چیزیں نہیں بول رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آج کے بعد بندہ یہ کہے مجھے خدا سے بھی پیار ہے، مجھے مصطفیٰ سے بھی پیار ہے، بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے ماں کے شکم کے اندر ہمیں زندہ رکھا، اور دیکھو کتنا اچھا نظام اس نے بنایا۔ آج بندہ شراب پی رہا، میں کہوں خدا کے بندے اپنے رب کی تخلیق پہ غور کر۔ جب ہم ماں کے شکم میں تھے تو ماں کے جسم کا گندا خون ہمارے جسم کی طرف پھیرا گیا تاکہ اس سے ہمارے جسم کی نشو نما ہو، جسم کے اعضا بنے، مگر منہ کے ذریعے نہیں، منہ کے ذریعے نہیں، ناف کے ذریعے، ناف کے ذریعے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے تھوکا تھا، تو اس جگہ کے ذریعے گندے خون کو ہمارے شکم کے اندر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، اے رب بتا تو سکی، تو چاہتا تو منہ کے ذریعے بھی اسی گندے خون کو ہماری غذا بنا دیتا، تو چاہتا تو ناک کے ذریعے پہنچایا جا سکتا تھا، تو چاہتا تو آنکھوں کے ذریعے پہنچایا جا سکتا تھا، تو چاہتا تو ڈائریکٹ دل کے ذریعے پہنچا دیتا، لیکن بتا تو سکی تو نے ناف کے ذریعے کیوں پہنچایا؟ دل کو تو نے دل کے ذریعے کیوں نہیں پہنچایا؟ منہ کے ذریعے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے، نادان یہ تو نہیں جانتا، میں نے مجھے بنایا تھا صرف کھانے کے لیے نہیں بنایا تھا، میں نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بنایا تھا، کلمہ پڑھنے کے لیے بنایا تھا، قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا تھا۔ جس منہ کو میں نے اپنے محبوب کے لیے اور اپنے ذکر کے لیے بنایا، میں نے اسے خون سے گندا نہ ہو۔ جاؤ شام میں نشوں میں ٹلو دیکھو، پڑ گئی غیرت مسلمہ کو، شرم آتی ہے۔ جتنا بڑا پیسے والا ہے اتنا بڑا بدبخت ہوتا جا رہا ہے۔ پیسے والے تو یہ سوچتے قبر میں حساب ہی نہیں ہونا، خوب شراب کرو، خوب ناچو، ڈانس کرو۔ او بھائی یہ بات اپنی جگہ، میرے حضور نے فرمایا تھا دین قرب قیامت جو ہے نا غریبوں میں رہ جائے، غریبوں میں رہ جائے گا۔ ہم تو امیر ہے وہ نہیں جی، امیر وہ ہے جو روز کے 50 لاکھ کماتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو چین سے کھا رہے ہیں۔ ہاں میرے حضور نے فرمایا تھا دین قیامت کے قریب غریبوں میں رہ جائے گا۔ تم سے اتنی گزارش ہے بھائی، رب سے پیار کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کب ادا کرو گے؟ جب اپنے سے نیچا بندہ دیکھو گے تب شکر ادا کرو گے، اور جب اپنے سے اوپر کا دیکھو گے نا تو پھر تو کہو گے اچھا مجھے کچھ ہی نہیں، میں سائیکل سے چل رہا ہوں اور مولانا دیکھو فور ویلر سے جا رہا، فور ویلر والا دیکھو او ہو روڈی سے جا رہا ہے۔ تو جب بندہ اوپر والے کو دیکھتا ہے نا تو پھر شکر ادا کرتا ہے، کبھی نیچے والے کو دیکھتا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک دن میرے پیر میں چپل نہیں تھی، میرے دل میں خیال آیا یار اب تو مجھے چپل تک نہیں دی۔ میں تھوڑا سا آگے چلا نا، میں نے دیکھا ایک بندے کے پیر ہی نہیں، میں نے کہا یار اب تیرا شکر ہے، مجھے تو چپل ہی نہیں دی، اسے تو پیر ہی نہیں دی۔ کبھی نیچے کے بندوں کو دیکھا کرو نا۔ ہاں گاڑی والا بائک والے کو دیکھے، بائک والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے، پیدل والا ننگے پیر والے کو دیکھے، ننگے پیر والا اپاہج کو دیکھے، پھر کہے گا یار اب تیرا شکر ہے۔ ہمیں تو شکریہ ادا کرنا نہیں آیا میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور شکوے کتنے کرتے ہیں ہم اپنے رب سے، ہزار شکوے کرتے ہیں۔ کیا دیا تو نے ہمیں؟ یہ تو نے سر میں درد کر دیا، زندگی میں دیا کیا؟ دکھ دیے تو نے، یہ شکر ہے؟ کہتا مجھے رب نے کچھ دیا ہی نہیں۔ میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا وہ بتائیں کہ اپنی ایک آنکھ 1 لاکھ میں بیچ سکتے؟ نہیں بیچ سکتا نا بندہ۔ اپنا ایک ہاتھ بیچ دے گا 1 لاکھ میں کاٹ کے، کوئی 2 لاکھ میں،
दोनों हाथ 20 लाख में कोई बेच देगा, 50 लाख में। पता चला जो रब ने हाथ दिए ना, इनकी कोई कीमत नहीं है। और ऐसी ऐसी कितनी बेकीमत चीज अल्लाह ने तेरे अंदर लगाई। गाड़ी भी चलाते हो ना, गाड़ी, उनके भी टायर घिसते हैं, टायर घिस जाते हैं, इंजन भी 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बता, खुदा ने जितनी चीजें लगाई है वो कभी फेल हुई? कभी रिपेयर की जरूरत पड़ती है इंसान में, कभी डीजल पड़ा, कभी पेट्रोल पड़ा, कभी आंखों की सर्विस हुई? कभी नहीं। फरमाया गया बंदा पाबंदी से कुरान पढ़ता रहेगा ना, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। उसने जितनी चीजें दी है, बड़ी बेहतर चीजें दी है, उसके बाद भी उसकी नाशुक्री। भाई अल्लाह का शुक्र है।